کیا بچوں کو موبائل دینے چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے یا نقصان دہ؟ یہ وہ سوالات ہیں جسے لے کر سبھی والدین کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان والدین کی نہ صرف کنفیوژن دور ہو جائے گی بلکہ اس ویڈیو کے آخر میں والدین کے لیے انتہائی مفید پریکٹیکل ٹپس بھی شیئر کی جائیں گی، جس کی مدد سے وہ اپنے بڑے بچوں کے موبائل فونز کو ایک محفوظ فون بنا سکتے ہیں۔ محترم والدین، میں ہوں ڈاکٹر مزمل ایوب۔ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ 2 سال سے چھوٹے بچوں کو موبائل فون کا استعمال بالکل نہیں کروانا چاہیے، ماسوائے کچھ منٹس کی ویڈیو کال کے یا کسی ایجوکیشنل پروگرام کے۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 2 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو دن بھر میں 1 گھنٹے سے زیادہ موبائل فون کا استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمر کے بچوں کو دوسری ایکٹیویٹیز میں بیزی کر کے رکھا جائے تاکہ وہ موبائل کے استعمال کی طرف کم آئیں، لیکن اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو 1 گھنٹے کی لمٹ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان سے بڑے بچوں کی، یعنی 6 سے 14 سال تک کے بچوں کی۔ دیکھیں، اس عمر کے بچے کچھ نہ کچھ سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں اور والدین کی مدد سے اپنے کچھ فیصلے بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس عمر کے بچوں کو اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے بالکل منع کرنے کی بجائے انہیں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا ڈسپلن سکھانا چاہیے۔ اب وہ ڈسپلن یہ ہے کہ بچے اس سے اچھی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں یا اپنے اسٹڈی پرپز کے لیے استعمال کریں، وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے، اور پھر استعمال کرنے کے بعد اسے گھر میں ایک سائڈ پر بالکل رکھ دیں اور بھول جائیں کہ وہاں پر موبائل بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ والدین کو ان کے موبائل یوز پر نظر بھی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پر چلائے رکھیں۔ مجھے امید ہے اس طرح ہمیں مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں موبائل فون میں موجود ایپلیکیشنز کی۔ کیا یہ ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہیں یا خطرناک ہیں؟ دیکھیں، اس موبائل فون میں موجود ایپلیکیشنز 3 طرح کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہیں۔ دوسری قسم ہمارے بچوں کے لیے بالکل نقصان دہ ہے، اور تیسری قسم ایسی ہے جو بچوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ تو آئیے باری باری ان تینوں قسم کی ایپلیکیشنز کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں فائدہ مند ایپلیکیشنز کی، جسے زیادہ تر ہمارے بچے اسٹڈی پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ گوگل کلاس روم ہے، مائکروسافٹ ٹیمز، مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل اور اس طرح کی دیگر ایپلیکیشنز ہیں جو بچوں کے لیے ہوم ورک میں اور اسٹڈی پرپز میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کی ایپلیکیشنز ہیں، قرآن مجید کی ایپلیکیشنز ہیں۔ تو یہ سب ایپلیکیشنز بچے اپنے اسکول اور گھر میں ہوم ورک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ان ایپلیکیشنز کی جو ہمارے بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان ایپلیکیشنز کے استعمال کی اجازت اپنے بچوں کو ہرگز نہ دیں۔ ان میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا سوشل میڈیا ایپس کا، جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اس طرح کی دیگر ایپلیکیشنز۔ اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں آن لائن گیمنگ ایپلیکیشنز کی، جیسا کہ پب جی وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا ڈیٹنگ ایپس کی۔ چوتھے نمبر پر میں ذکر کروں گا سیکرٹ سٹوریج ایپس کی، اور اس طرح کی دیگر ایپلیکیشنز اور بھی بہت ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ تیسری قسم کی ایپلیکیشنز وہ ایپلیکیشنز ہیں جو ہمارے بچوں کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اس میں شامل ہیں یوٹیوب اور گوگل ایپلیکیشنز۔ دیکھیں، بچے جب بھی یوٹیوب یا گوگل ایپلیکیشن کسی مثبت استعمال کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، کوئی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، سائنس کا کوئی آرٹیکل دیکھنے کے لیے، تو الٹی سیدھی کوئی اور ویڈیو بھی سامنے آ جاتی ہے، یا اگر وہ ویڈیو سامنے نہ بھی آئے تو کوئی ایڈ اچانک سے سامنے آ جاتی ہے جو بچوں کے لیے نامناسب ہوتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ برائی کی طرف راغب ہی نہ ہوں، اور جس مقصد کے لیے، جس مثبت استعمال کے لیے انہوں نے یوٹیوب کھولی ہے اسی کو استعمال کر کے واپس پیچھے آ جائیں۔ اب میں ذکر کروں گا والدین کے لیے ان چند انتہائی مفید پریکٹیکل ٹپس کی، جس کی مدد سے بڑے بچوں کے موبائل فونز کو ایک محفوظ موبائل فون بنایا جا سکتا ہے۔ یہ 100% تو کام نہیں کرے گا، لیکن کافی حد تک ہمارے بچوں کے لیے ایک محفوظ فون بنا دے گا۔ سب سے پہلے جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ہمیشہ یوٹیوب کڈز کا استعمال کریں۔ اس کی بیسک سیٹنگ کر لینے سے بچوں کی عمر کے مطابق ہی مواد سامنے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا ان بچوں کا جو کہ یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ یوٹیوب کی جنرل سیٹنگ میں جا کر ریسٹرکٹڈ موڈ آن کر لیں۔ اس کے آن کرنے سے ایڈلٹ کنٹینٹ سامنے نہیں آتا۔ یہ بھی 100% تو کام نہیں کرتا، لیکن کافی حد تک ایڈلٹ کنٹینٹ کو ہائیڈ کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا ایک ایپلیکیشنز کی جسے کہتے ہیں گوگل فیملی لنک۔ اس گوگل فیملی لنک ایپ کی مدد سے گھر کے سربراہ یعنی کہ والدہ یا والد بچے کے موبائل کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی۔ اس کی مدد سے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ بچے نے دن بھر میں کتنے گھنٹے یہ موبائل استعمال کیا ہے، کون کون سی ایپ کتنے ٹائم کے لیے استعمال کی ہے، یہ سارا ریکارڈ بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایپلیکیشن کی مدد سے آپ بچے کے گوگل پلے اسٹور کی ایکٹیویٹی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی بچہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔